لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ایک حکم دیا ہے۔ آپ سورہ بقرہ سے شروع ہو جائیں تو شروع کی آیات ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم تقوی کا حکم ہے۔ تقوی، تم تقوی حاصل کرو، اللہ سے ڈرو۔ سورہ طلاق چھوٹی سی آیت ہے، اتنی چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی صورت نہیں ہے، گو کہ اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، طلاق کے بارے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں غالباً 6 یا 7 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا کی مختصر زندگی میں تقوی کے ساتھ رہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کو بار بار بیان فرماتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ ہم غفلت چھوڑ دیں، جاگ جائیں، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، اللہ ہمیں جگا دے۔ باتیں جو ہوتی ہیں آپ نے سنی ہوں گی، پہلے بھی یہ باتیں سنتے رہتے ہیں آپ حضرات۔ اللہ تبارک و تعالی شانوں نے تکرار کروایا ہے باتوں کا۔ کیوں تکرار کروایا ہے؟ یہ آواز کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں تکرار کروایا ہے؟ تاکہ اس بات کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہمیں وہ بات بھولے نہیں، ہمیں وہ بات یاد رہے۔ جس نے حکم دیا ہے اس کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے۔ دیکھیے میں ایک بات کرتا ہوں، کیوں ہمارے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی؟ ایک بزرگ تھے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نقشبندی بزرگ، یہ بابا جی تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے، تو ان نقشبندی بزرگ نے ان کو اپنے پاس بلایا، بابا جی کو۔ ان سے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں حضرت علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ فرمانے لگے کہ اپنے حضرت کی کوئی بات ہی سنا دو۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اور مٹانے میں ہی اللہ تعالیٰ شانہ و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ من تواضع للہ، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد المالک تھانہ قریشی والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن خدمت اپنے شیخ کی بہت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، اللہ نے مقام عطا فرما دیا۔ شعر کہا کرتے تھے، تو ان کے کچھ اشعار ہیں،
مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے تو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، چٹا پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجاں بھی ویلا در مرشد دے، جا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو آکھے ہاں میں مٹیا، اجاں بھی تو نہ ہی مٹیا، چٹا پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجاں بھی ویلا در مرشد دے، جا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ ایسا اشعار ہی ایسے ہیں کہ سننے والے کو بھی مٹنے کو دل کرتا ہے۔ دودھ پھٹ جائے گا، دودھ پھٹ جائے گا، دودھ پھٹ جائے گا تو اسے جب تک گرم نہ کیا جائے اس کی اصلاح کی صورت موجود ہوتی ہے۔ اس میں آپ ایک چٹکی میٹھا سوڈا ڈال دیں، دودھ پھٹنے سے بچ جائے گا۔ نسخہ بتا دیا آپ کو، میں کیمیکل انجینئر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اجتماع تھا تو کنٹین والے میرے پاس آئے، کہیں گے وہ آصف صاحب دودھ پھٹ گیا ہمارا، اتنے من دودھ ہے، کیا کریں، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس کو ہاتھ نہ لگانا، میں ابھی آتا ہوں۔ میں گیا، سوڈیم بائی کاربونیٹ اپنی انجینئرنگ کیمسٹری میں نے لگائی، تھوڑا سا دودھ میں مکس کیا، سارے دودھ میں ڈال دیا، سارا دودھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چٹا پی گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجاں بھی ویلا جا در مرشد دے، جا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، تو بن مسلک بیر دا بوٹا، لوکی چڑھ چڑھ دیون جھوٹا، اٹا روڑے مارن سوٹا، تو پھل دے الٹا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ حضرت مولانا لیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کر رہے تھے، ایک چودھری ٹائپ آدمی تھا، تو اس کو سمجھا رہے تھے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن پھر چلے گئے اس کے پاس، تیسرے دن پھر چلے گئے اس کے پاس، وہ تنگ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ مارا، کمزور سے جسم تھا، امامہ باندھتے تھے، پگڑی وہ جا گری، خود بھی مولانا گر گئے اور پھر اٹھے اور اٹھ کر اس کے قدموں میں پڑ گئے کہ اب تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اب تو بات سن لے۔ تو بن مسلک بیر دا بوٹا، لوکی چڑھ چڑھ دیون جھوٹا، اٹاں روڑے مارن سوٹا، تو پھل دے الٹا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ اس سے بھی بڑھ کے کوئی مٹنا ہوگا، کتنے مٹے گئے ہوں گے وہ حضرات۔ اللہ اکبر، بڑا مقام اللہ کے ہاں ملے گا ان لوگوں کو۔ اللہ تو بھریا ایک گند دخاکی، اتے چنگے کپڑے پا کے، آکڑ تے مغروری دے وچ بیٹھوں مجلس لا کے، جے کر گند او باہر آوے، لوکی مارن جتیاں چا کے، بھلیوں کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے، واہ واہ فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا۔ اللہ رات دا جاگن اے نہ سمجھی، مل گئی ہے اولیائی۔ اللہ رات کو جاگ کے عبادت کرتا ہے نا بندہ، تو عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو عبادت کرتا ہوں، یہ تو سوئے پڑے ہیں،
تو اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی، رات نو کتے جاگ جاگ کے دین دے پیرا بھائی. اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل گئی ہے اولیائی، رات نو کتے جاگ جاگ کے دین دے پیرا بھائی. او ایک ٹکڑے بدلے جاگن تین 100 لکھ نعمت کھائی. تے تو کتے لے گئے بازی منہ گرے باں پا فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا. اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ تہجد کی وجہ سے تیرے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے، خود پسندی پیدا نہ ہو جائے. کتے کو دیکھ کہ وہ ایک ٹکڑے کی وجہ سے رات بھر جاگ کے پہرا دیتا ہے، اور تو نے تو 100 لاکھ نعمتیں اللہ کی کھائی ہیں. تے تو کتے لے گئے بازی منہ گرے باں پا فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا. اللہ اکبر. یہ ہمیں مٹنا آ جائے گا. یہ اہل صوفیہ یہ مٹنا سکھاتے ہیں انسان کو. مٹ جاؤ مٹ جاؤ. انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور اس تکبر کے راستے سے شیطان اور نفس انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. مٹنا آ گیا بس مسئلہ حل ہو گیا. اللہ. کسی کو مال کی وجہ سے تکبر، اور کسی کو عہدے کی وجہ سے تکبر، کسی کو دنیاوی علم کی وجہ سے تکبر، کسی کو دین کے علم کی وجہ سے تکبر، کسی کو جو ہے تبلیغ کی وجہ سے تکبر، کسی کو صوفی بننے کی وجہ سے تکبر. شیطان ہر راستے سے آتا ہے. بس اس کو مٹانا ہے، اپنے نفس کو مٹانا ہے.